اور خبر آپ کو دیں کہ پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا گھناؤنا کردار بے نقاب ہو گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی بے نقاب کر دی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے لکھا گیا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ را نے اجرتی قاتلوں افغان ہتھیاروں سے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ اپریل 2024 میں 2 نقاب پوش نے لاہور میں عامر سرفراز کو قتل کر کے فرار ہوئے۔ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے لکھا گیا کہ یہ واقعہ بھی دوسرے ممالک کی طرح بھارتی خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے۔ بھارتی ایجنسی را نے پاکستان میں کئی افراد کو نشانہ بنایا۔ شواہد سے واضح ہے پاکستانی افراد کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے لکھا گیا 2021 کے بعد را نے پاکستان میں متعدد لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 2 پاکستانی وزیر داخلہ بھی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے کا کہہ چکے ہیں۔ 2014 میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجے دوول نے بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اپنے مقاصد کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر، بھارت کی دہشت گردی کوئی نئی بات نہیں ہے، اب تو واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے پاکستان ہی نہیں امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی بھارت کے کام کر چکا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی، پاکستان تو اس پہ بڑا کلیئر ہے، بلکہ ایک دہائی سے کلیئر ہے، اور باقی ابھی اچھی بات ہے کہ نارتھ امریکہ اور یورپ میں بھی یہ چیز سمجھی جا رہی ہے، بیکاز جب ان کے آئی تھنک اپنے لوگوں کو مارا گیا یا اٹیمپٹ کی گئی تو چیزیں سامنے آئیں۔ ابھی اس میں دیکھا جائے تو انڈین انٹیلیجنس میں 2 بڑی ایجنسی، ایک NIA ہے اور را ہے۔ NIA ذرا اندر دیکھتی ہے اور IB جو ہے، پہلے انہوں نے گھر میں شروع کیا، اس میں 4-5 بڑے لبرلز ہیں جس کے میں نام لینا چاہوں گا، لائک گوری لنکیش تھی، پروفیسر ڈبولکر تھے، اور پنسارے اور پروفیسر کلبرگی۔ ان کو ان کی جو دہشت گرد تنظیمیں RSS کی انہوں نے مارا، اور اس میں را نے معاونت کی، پھر اس طرح سمجھوتا کہ پھر یہ باہر پھیلنے ہیں پاکستان کے ساتھ، تو دے آر ڈوئنگ اٹ، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ جتنے بھی ڈیزیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں، چاہے بھارت میں یا باہر ہے، سکھوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان میں جو کوئی لیٹس سے کشمیر سے افیلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں انٹرسٹنگلی کچھ ان کے آپریٹرز مڈل ایسٹ سے آپریٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے پھر پیسہ جو ہنڈی کے ذریعے آتا ہے۔ تو میرے خیال میں بھی اگر یہ چیزیں ویسٹرن میڈیا میں آ رہی ہیں، اسپیشلی واشنگٹن پوسٹ جیسا معتبر اخبار ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا لیگل ایکشن لینے کی، پہلے یہ تھا کہ شاید یہ کچھ والنٹیئر گروپس ہیں، لیکن ابھی چونکہ اس میں را کی انوالومنٹ ہے، اور اسی طریقے سے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کی انوالومنٹ ہے، بیکاز ان کی ایمبیسیاں انوالو رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کینیڈا میں جب ہوا تو جو ایمبیسی تھی بھارت کی وہ اس میں انوالو تھی، ہائی کمیشن، جو اس طریقے سے امریکہ میں ان کی ایمبیسی ہو، تو اس طرح اگر 2 بڑی منسٹریاں ہیں جو ایک اجیت دوول صاحب چلا رہے ہیں اور ایک جے شنکر صاحب چلا رہے ہیں، تو کھورا پھر موڈی صاحب تک جاتا ہے۔ تو یہ آئی تھنک ٹوٹل وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی، اور بھارت جو ہے ابھی ایک اسٹیٹ لیول پہ دہشت گرد ملک بن کے سامنے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایئر کو وقت دینے کے لیے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اب بھارتی حکومت کی سرپرستی میں جو دہشت گردی ہے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ سر، بھارت کی دہشت گردی کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف پاکستان ہی نہیں، امریکہ کی بات کی جائے، کینیڈا کی بات کی جائے، دیگر مغربی ممالک ہیں وہاں پر بھی وہ یہ کام کر چکا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اسی سال بھارت کے وزیر اعظم قطر گئے تھے، اور وہاں سے جا کے قطر سے جو جاسوس، بھارتی جاسوس جو بھارتی نیوی میں کام کے بندے تھے، ان کو جا کے واپس لے کے آئے تھے، جن کو ڈیتھ سینٹینس ہو گئی تھی۔ امریکہ اور کینیڈا سے جو را کے انٹیلیجنس چیف ہے ان کو نکال دیا گیا، بیکاز انڈیا جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ میں جو ہے وہ مرڈر کرنا چاہ رہا تھا سکھ رہنماؤں کے۔ کل کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایون کہ مالدیوز کے اندر انڈیا جو ہے وہ، یہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پریزیڈنٹ موضوع کو صدر نہیں بننا دینا چاہتا تھا، پھر ان کی خلاف امپیچمنٹ پلان لے کے آیا۔ یہ بھی را کے لوگوں کا کام ہے۔ اب یہ خبر دیکھیں جو واشنگٹن پوسٹ کی ہے، تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت ملوث ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی گلوبل کیا ایگزامپل ہوگی کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی، مڈل ایسٹ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی، اور یورپ سے ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں جو امریکہ میں قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ پوری دنیا کے اندر ان کا نیٹ ورک موجود ہے۔ ابھی بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ قطر سے خود وزیر اعظم مودی اپنے نیوی کے انٹیلیجنس کے لوگوں کو لے کے آئے جو وہاں پہ قطر کے خلاف کام کر رہے تھے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، آج پاکستان جو ہے دنیا کو، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی پاکستان کے
جو سیکرٹری خارجہ تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی، پاکستان کی انٹیریئر منسٹری نے، حکومت نے اس پہ بتایا کہ کس طرح انڈین انٹیلیجنس کے لوگ یہاں پہ لوگوں کو خرید کے تو جو پاکستانیوں کو شہید کرنے میں انوالو ہیں، اور اس میں اور یہ سارے کے سارے جسے کہتے ہیں نا پیمنٹ لیتے ہیں یہاں پہ لوگ، یہ پیمنٹ دے کے قتل کرواتے ہیں. اور جو اجیت دوول ہیں جو سابقہ جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے. امت شاہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے. امت شاہ کے بارے میں تو کینیڈا کی پارلیمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ کینیڈا کے اندر جو سکھوں کو مارنے میں امت شاہ کا کردار ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ اب پاکستان کو دنیا کو کیا پروو کرنا ہے؟ ابھی کینیڈا خود پروو کر رہا ہے. امریکہ نے اجیت دوول کے بارے میں وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب نریندر مودی یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس میں گئے تھے تو تھوڑے دن پہلے انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے امریکہ کے اندر وارنٹ نکل گئے عدالت کے اندر، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ گئے نہیں. اب اس کے علاوہ پاکستان دنیا کو کیا پروو کرے کہ انڈیا کا کیا کریکٹر ہے؟ یہ دیکھیں، انڈیا اگر واقعی بڑی جمہوریت آپ کو سمجھتا ہے تو اپنے کریکٹر سے ثابت کرنا ہوگا. اگر انڈیا واقعی بڑی جمہوریت سمجھتا ہے، مجھے یہ بتائیں انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ مالدیو چھوٹا سا ملک ہے جو ٹوریزم کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ بھی صدر کے خلاف انہوں نے مہم چلائی. جب پتہ چلا یہ صدر ہم سے نہیں رک رہا اور یہاں پہ کچھ 6-8 ملین ڈالر لگانا پڑے گا تو ڈیپ اسٹیٹ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اسی صدر کے ساتھ ہم تعلقات بحال کریں گے. اور وہ انڈیا کی فوج کو مالدیو سے نکالا گیا، یہ پاکستان نے نہیں نکالا. انڈیا کی فوج کو مالدیو کے پریزیڈنٹ موضوع نے کہا، جیسے انہوں نے حلف اٹھایا انہوں نے کہا انڈیا کی فوج مالدیو سے چلی جائے. بنگلہ دیش کے اندر انڈیا آؤٹ کیمپین کے نعرے لگ رہے ہیں. را چیف کو امریکہ کینیڈا سے نکال دیا جاتا ہے. اب بتائیں پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یہ جو میں سمجھتا ہوں، مجھے تو ذاتی طور پہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ دنیا جو ہے وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے. دنیا کی جو پبلک اوپینین ہے، یہ جو جتنے بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہوا ہے. یہ مسلسل ان سٹوریز پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مسلسل نریندر مودی کو یہ بریفنگ دے رہے ہیں اور بریف کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاں ملک میں گھس کے مارنا چاہیے، اور جس ملک میں یہ گھسے ہیں اس ملک میں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب میرا خیال ہے ایک جسے کہتے ہیں ایک ایمپل ایویڈنس آ گئی ہے، اور یہ پاکستان نے نہیں دی ان کو ایویڈنس، یہ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے ایویڈنس آئی ہے. بالکل انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے اب یہ ثابت کیا گیا ہے. واشنگٹن پوسٹ یہ لکھتا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو واشنگٹن پوسٹ نے بے نقاب کیا ہے. بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سیکورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.